Assalamu alaikum students, welcome to lecture 45, the final lecture of the course. اس لیکچر میں ہم اپنی ڈسکشن کمپلیٹ کریں گے فائل سسٹم امپلیمنٹیشن کے جو ایشوز ڈسکس کرنے شروع کیے تھے، ان پرٹیکولر فائل ایلوکیشن ٹیکنیکس کی، پھر یونکس، ڈاس، ونڈوز اور OS2 کی جو ایلوکیشن ٹیکنیک ہے اس کی بات کر لیں گے، اور تھوڑی سی ایشوز دیکھ لیں گے سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ کے. اس کے بعد کورس کا ریپ اپ کریں گے اینڈ دیل بی آل انشاءاللہ. So let's see what the agenda is for today. So جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ as usual we'll quickly review the previous lecture. Because we have a full agenda for today, review بڑا چھوٹا ہوگا انشاءاللہ. پھر بات کمپلیٹ کریں گے اسپیس ایلوکیشن ٹیکنیکس کی، جس کی ڈسکشن ہم نے آخری لیکچر میں شروع کی تھی. اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ فری اسپیس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے، یعنی ڈسک پہ جو اسپیس ہوتی ہے اس کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں. فائنلی دیکھ لیں گے کہ ڈسک اسٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے، اور ڈسک اسکیجولنگ الگورتھمس کی بات کر لیں گے. اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ ایکسس ٹائم کیا ہوتا ہے اور ڈسک بینڈ وڈتھ کسے کہتے ہیں، اور فائنلی کچھ اسکیجولنگ الگورتھمس دیکھ لیں گے کہ جب ڈسک ریکویسٹس آتی ہیں کسی ڈسک کنٹرولر کے پاس، تو اگر کنٹرولر بزی ہے تو ڈسک کیسے کیو اپ ہو جاتی ہیں، یا ڈرائیور اگر بزی ہے تو یہ ریکویسٹس کیو اپ ہو جائیں گی تو ان کو کیسے سرو کیا جاتا ہے. فائنلی لیکچر کو ریکیپ کر لیں گے، دین ویل ریکیپ دا کورس اینڈ ویل سی واٹ آر دا پاسبل فیوچر ڈائریکشنز انشاءاللہ. اچھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے جو باتیں کی تھی وہ تھی فائل شیئرنگ کی اور پروٹیکشن کی. اس میں ہم نے یونکس کی پروٹیکشن اسکیم ان پرٹیکولر دیکھی، جس میں فائل پہ ریڈ، رائٹ اور ایکسیکیوٹ پرمیشنز ہوتے ہیں. ڈائریکٹریز میں ایکسیکیوٹ کو ہم سرچ پرمیشنز کہتے ہیں. پھر یہ بات کی کہ یونکس میں 3 قسم کے یوزرز ہوتے ہیں آف فائلز اینڈ ڈائریکٹریز: دا اونر آف اے فائل، users in the same group as the owner and everybody else. پھر ہم نے بات کی کہ کس طرح فائل پرمیشنز کو ہم چینج کر سکتے ہیں، چینج ماد یا چماد کمانڈ یوز کر کے کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فائل پہ یا ڈائریکٹری پہ پرمیشنز کیا ہیں بائی یوزنگ دا ls-l کمانڈ فار فائلز اور ls-ld فار ڈائریکٹریز. اور پھر میں نے بات کی تھی کہ ڈیفالٹ پرمیشنز ہوتے ہیں فار آل فائلز اینڈ ڈائریکٹریز. ان پرٹیکولر یونکس اور لینکس میں اگر کوئی ایکسیکیوٹیبل فائل کریٹ کی جاتی ہے یا ڈائریکٹری کریٹ کی جاتی ہے تو ڈیفالٹ پرمیشنز ہوتے ہیں octal 777، اور ٹیکسٹ فائل کے لیے ڈیفالٹ پرمیشنز ہوتے ہیں 666. ان ڈیفالٹ پرمیشنز کو آپ چینج کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دا umask کمانڈ، اور اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھ لی. اس کے بعد ہم نے کچھ امپلیمنٹیشن کے ایشوز دیکھ لی، فائل سسٹم امپلیمنٹیشن کے. ان پرٹیکولر ان میموری ڈیٹا اسٹرکچرز کی بات کر لی، سچ ایز دا پر پروسیس فائل ٹیبل، سسٹم وائڈ فائل ٹیبل، آئی نوڈ ٹیبل، اور میپنگ آئی نوڈ کی ڈسک کے اوپر فار اے فائل، کہ ایک فائل ڈسک کے اوپر کس جگہ اسٹور ہوتی ہے. اینڈ لاسٹلی وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ دا فائل اسپیس ایلوکیشن ٹیکنیکس، کہ فائل جب ڈسک پہ اسٹور ہوتی ہے تو کس طرح ڈسک اسپیس فائل کو ایلوکیٹ کی جاتی ہے. اس کی 3 ٹیکنیکس کی ہم نے بات کی: کنٹیگوس ایلوکیشن، لنکڈ ایلوکیشن اور انڈیکس ایلوکیشن کی. انڈیکس ایلوکیشن کی بات ادھوری رہ گئی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے بات کی تھی اس سے آگے کیا ڈسکشن ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب انڈیکس ایلوکیشن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیکس ٹیبل فل ہو جائے ڈپینڈنگ آن دا فائل سائز. سو فار ایگزامپل میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک ڈسک بلاک کے اوپر 512 پوائنٹرز اسٹور کر سکے ہم، ڈسک پوائنٹرز یا ڈسک ایڈریسز فار دا ڈسک بلاکس، تو ایک فائل کا سائز اگر تو 512 بلاکس یا اس سے کم ہے تو ہمیں ایک انڈیکس بلاک کی ضرورت پڑے گی. اگر فائل سائز زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک سے زیادہ انڈیکس بلاکس کی ضرورت پڑے گی. تو دا کوشچن از ہاؤ ڈو وی لنک دیز انڈیکس بلاکس فار اے فائل. تو اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ میں نے یہاں بتا دیا، آپ دیکھیے سلائیڈ میں، کہ لنکڈ اسکیم یوز کر سکتے ہیں، یعنی ہم انڈیکس بلاکس کو لنک کر لیں. ڈائریکٹری انٹری جو ہے یہ پوائنٹ کرے گی پہلے انڈیکس بلاک کو. انڈیکس بلاک کے پوائنٹر جو ہیں پہلے، لیٹس سے اسیومنگ کہ دیر آر 512 پوائنٹرز، پہلے 511 پوائنٹرز پوائنٹ کریں گے فائل کے ڈیٹا بلاکس کو، اور لاسٹ پوائنٹر پوائنٹ کرے گا اگلے انڈیکس بلاک کو، اور اسی طرح اگلا انڈیکس بلاک کے 511 پوائنٹر ڈیٹا بلاک کو پوائنٹ کریں گے، اینڈ دا نیکسٹ pointer, the last pointer is going to point to the next index block and so on and so forth.
تو یہ ہوگی لنکڈ اسکیم فار انڈیکسڈ ایلوکیشن. اچھا, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ملٹی لیول انڈیکس ٹیبل یوز کر لیں. یعنی اس سلائڈ میں جو میں دکھا رہا ہوں 2 لیول انڈیکس ٹیبل, یعنی آؤٹر انڈیکس ٹیبل یا فرسٹ لیول انڈیکس ٹیبل, اس کے بعد سیکنڈ لیول انڈیکس ٹیبل. تو آؤٹر یا فرسٹ لیول انڈیکس ٹیبل میں وی کیپ پوائنٹرز ٹو دا انڈیکس بلاکس. ٹھیک ہے, سو ڈائریکٹری انٹری پوائنٹس ٹو دا آؤٹر انڈیکس بلاک, اور اس انڈیکس بلاک کے پوائنٹرز دے ڈونٹ پوائنٹ ٹو دا ڈیٹا بلاکس بٹ دے پوائنٹ ٹو دا سیکنڈ لیول انڈیکس بلاکس. اور سیکنڈ لیول انڈیکس بلاکس کے جو پوائنٹر ہیں دے پوائنٹ ٹو دا ڈیٹا بلاکس. ٹھیک ہے, سو اسیومنگ ناؤ کہ ہر انڈیکس بلاک میں 512 پوائنٹرز ہو سکتے ہیں. کتنی بڑی فائل ہو سکتی ہے بائی یوزنگ 2 لیول انڈیکسنگ؟ 512 پہلے بلاک میں, 512 دوسرے میں. ٹوٹل بلاکس کتنے ہوں گے سیکنڈ لیول کے؟ 512. تو کتنے بلاکس کو ہم پوائنٹ کر سکتے ہیں؟ 512 ملٹیپلائڈ بائی 512, رائٹ؟ سو 512 اسکوئرڈ. دا کوشچن از کہ اب کیا کریں گے اگر فائل کا سائز 512 اسکوئرڈ نمبر آف بلاک سے زیادہ ہو جائے؟ پھر آپ یوز کریں گے 3 لیول انڈیکس ٹیبل. ٹھیک ہے, یعنی آؤٹر انڈیکس ٹیبل وڈ پوائنٹ ٹو دا سیکنڈ لیول انڈیکس بلاکس. تو سیکنڈ لیول انڈیکس بلاک کے پوائنٹرز بھی پوائنٹ کریں گے تھرڈ لیول انڈیکس بلاک کے بلاکس کو, اور وہ بلاکس کے پوائنٹرز جو ہیں ایکچوئل ڈیٹا بلاکس کو پوائنٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگلی سلائڈ میں دکھا رہا ہوں کہ یونکس ایلوکیشن کس طرح کی جاتی ہے. تو یونکس ایلوکیشن بیسکلی از, ان مائی اوپینئن, اٹس پرابلی دا بیسٹ آف ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو سین سو فار. اگر آپ انالیسس کریں نا تھوڑے سے زیادہ, جن کی میں بات ابھی کروں گا, کہ ان تینوں میں سے کون سی اسکیم اچھی ہے ان ٹرمز آف دا نمبر آف آئی او آپریشنز نیڈیڈ فار پرفارمنگ ویریس آپریشنز آن فائلز, تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیکس اسکیم از دا بیسٹ. تو یونکس میں اٹس اے مکسچر آف دا انڈیکس اسکیم اینڈ سم تھنگ ایلس. تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. اچھا, یونکس میں آئی نوڈ کا ہمیں پتہ ہے. تو فائنل جو ہمیں فائل کنٹرول بلاک ملتا ہے وہ ہوتا ہے آئی نوڈ. تو آئی نوڈ میں مختلف قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے, جیسے میں نے یہاں دکھائی ہے کہ موڈ کیا ہے, اونر کا آئی ڈی کیا ہے, ٹائم سٹیمپس کیا ہیں, فائل کا سائز کیا ہے, لنک ہارڈ لنک کاؤنٹ کیا ہے, اور اس کے بعد وی ہیو 10 to 15 ڈائریکٹ پوائنٹرز ٹو ڈیٹا بلاکس. یعنی فائل کے جو ایکچوئل بلاکس ہیں نا, کہ ڈسک پہ فائل کس کس جگہ اسٹور ہے, تو فائل کا سائز اگر 10 بلاکس یا اس سے کم ہو تو ان کی طرف پوائنٹر ہمیں آئی نوڈ کے اندر مل جاتے ہیں. اسیومنگ کہ آئی نوڈ میں ہمارے 10 پوائنٹرز ہوتے ہیں. کئی سسٹم یونک سسٹمز میں 10 ہوتے ہیں, کئی میں 12, کئی میں 15, بٹ آئی یوز نمبر 10 ہیئر. سو ان کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ بلاکس, یعنی ان ڈائریکٹ 10 پوائنٹرز کو یوز کر کے ہم فائل کے پہلے 10 بلاکس کو ایکسس کر سکتے ہیں. اچھا, اگر فائل کا سائز 10 بلاک سے زیادہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ 10 پوائنٹرز کے بعد جو اگلا پوائنٹر آتا ہے وہ ایک لیول انٹریکشن ہوتی ہے اس میں. یعنی یہ پوائنٹر فائل بلاک کو پوائنٹ نہیں کرے گا, 11ویں فائل بلاک کو پوائنٹ نہیں کرے گا, بلکہ یہ ایک انڈیکس بلاک کو پوائنٹ کرے گا. اور اسیومنگ کہ ایک انڈیکس بلاک میں 512 پوائنٹر ہو سکتے ہیں, اس انڈیکس بلاک کے جو 512 پوائنٹرز ہیں وہ 512 فائل بلاکس کو پوائنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فائل کا سائز 10 + 512 ہو تو ہم 10 ڈائریکٹ پوائنٹرز یوز کر کے اور ایک 1 لیول انٹریکشن یوز کر کے سارے بلاکس کو ایکسس کر سکتے ہیں. اگر فائل کا سائز اس سے بھی بڑا ہو تو پھر ہم اس سے اگلا پوائنٹر یوز کر لیتے ہیں, وچ از اے 2 لیول انٹریکشن, وچ از اے 2 لیول انٹریکٹ پوائنٹر. یعنی یہ پوائنٹر پوائنٹ کرتا ہے آؤٹر انڈیکس بلاک کو, اس انڈیکس بلاک کے پوائنٹر پوائنٹ کرتے ہیں 512 سیکنڈ لیول انڈیکس بلاک کو, جس کی ڈسکشن میں ابھی کر چکا ہوں. تو اب کتنا بڑا سائز ہو سکتا ہے فائل کا؟ 10 + 512 + 512 اسکوئرڈ. اگر اس سے بڑی بھی فائل ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آخری پوائنٹر یوز ہوتا ہے ٹرپل انٹریکشن کا پوائنٹر, جس میں 3 لیول انڈیکس ٹیبل ہوتا ہے. تو اس میں کتنے بلاکس کو ہم پوائنٹ کر سکتے ہیں؟ 512 کیوبڈ. اسمپشن ہماری یہ ہے کہ ہر ڈسک بلاک میں 512 پوائنٹرز اسٹور کر سکتے ہیں. اگر زیادہ اسٹور کر سکتے ہو تو اسی طرح فائل سائز بڑھ جائے گا. سو دس از دا ٹیکنیک یوزڈ بائی یونکس. 10 ڈائریکٹ پوائنٹر, پھر فرسٹ لیول انڈیکس, 2 لیول انڈیکس اینڈ 3 لیول انڈیکس ٹیبل. لیٹس لک ایٹ ہاؤ وی کین اینالائز دس اسکیم
بائی ٹیکنگ این ایگزامپل. اب اسیوم کریں کہ فائل جو ڈسک بلاک ہے اس کا سائز ہے 4 کلو بائٹس, ڈسک پوائنٹر کا سائز ہے 4 بائٹ, 10 ڈائریکٹ پوائنٹرز ہم یوز کرتے ہیں جو کہ آئی نوڈ میں پڑے ہیں. تو دا کوشچن از واٹ از دا میکسیمم فائل سائز. ٹھیک ہے, ابھی تک تو میں 512 کا نمبر یوز کرتا رہا ہوں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ دیٹ کوڈ بی ڈفرنٹ ڈپینڈنگ اپون دا نمبر آف بلاکس اینڈ دا پوائنٹر سائز. یہاں میں نے ساری انفارمیشن آپ کو دے دی ہے, یعنی بلاک سائز 4K ہے اور پوائنٹر سائز 4 بائٹس. تو ایک بلاک میں کتنے پوائنٹرز ہو جائیں گے؟ 4K ڈیوائڈیڈ بائی 4 وچ از 1K 1024. تو میکسیمم سائز کتنا ہو جائے گا فائل کا؟ 10 ڈائریکٹ بلاکس پلس 1024 پلس 1024 اسکوئرڈ پلس 1024 کیوبڈ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, دوسرا سوال میں نے پوچھا ہے کہ واٹ از دا اماؤنٹ آف اسپیس نیڈیڈ ٹو اسٹور دس پوائنٹرز. یہ بھی اب آپ نکال سکتے ہیں ود دا گیون انفارمیشن, اینڈ آئی لیٹ یو ورک آن دس. اف یو ہیو اینی کوشچنز دین پلیز سینڈ دوز ٹو می اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر دیم. ٹھیک ہے, جو میں نے سائز کا بتایا نا, دس وڈ بی 10 پلس 1024 پلس 1024 اسکوئرڈ پلس 1024 کیوبڈ. یہ نمبر آف بلاکس ہو جائیں گے. اگر بائٹس میں آپ نے سائز نکالنا ہے تو اس سارے ایکسپریشن کو یو ملٹیپلائی بائی دا بلاک سائز وچ از 4K. اگلی سلائڈ میں دکھا رہا ہوں کہ ڈاس, ونڈوز اور OS2 میں جو کانسیپٹ ہے فائل ایلوکیشن ٹیبل کا, جس کو فیٹ کہتے ہیں. تو فیٹ ہوتا کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ڈاس میں ڈائریکٹری انٹری ہوتی ہے, نیم آف دا فائل اینڈ فائل ایٹریبیوٹس انکلوڈنگ دا نمبر آف دا فرسٹ ڈسک بلاک جس میں فائل کے کانٹینٹس اسٹور ہیں. تو یہ ڈسک بلاک ایک انڈیکس ویلیو کی طرح یوز ہوتا ہے, یعنی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اگر پہلے بلاک میں کوئی ڈیٹا ہے تو وی کین گو ٹو بلاک 217 اینڈ وی کین ایکسیس اٹ. اگر سیکنڈ اگلے بلاک میں جانا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک ٹیبل ہوتا ہے جس کو انڈیکس کرتے ہیں پہلے بلاک نمبر سے وچ از 217. تو اس 217th لوکیشن پہ جو نمبر لکھا ہوگا دیٹ وڈ بی دا نمبر فار سیکنڈ بلاک. تو سیکنڈ بلاک میں سے اگر ہم نے کوئی آپریشن پرفارم کرنا ہے, ریڈ رائٹ, دین ویل پرفارم دیٹ. اور سیکنڈ بلاک سے اگر تھرڈ میں جانا ہے تو سیکنڈ بلاک نمبر یوز کر کے اس ٹیبل کو انڈیکس کریں گے اینڈ ویل گیٹ دا نمبر فار دا تھرڈ بلاک. یہ جو ٹیبل ہے نا جس کو ہم انڈیکس کرتے ہیں بائی یوزنگ دا بلاک نمبرز, دس از کالڈ فائل ایلوکیشن ٹیبل اور فیٹ. اس میں 16 بٹ فیٹ, 32 بٹ فیٹ کی آپ نے بات سنی ہوگی. کانٹ ڈسکس دیٹ ان ڈیٹیل ان دس کورس بیکاز اگین وی ہیو لمیٹڈ ٹائم, بٹ دس از دا بیسک کانسیپٹ. اچھا, یہ تو بات ہوگی فائل ایلوکیشن ٹیکنیکس کی. اب دیکھتے ہیں کہ فری اسپیس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. تو فری اسپیس کو مینج کرنے کی پرائمریلی 2 ٹیکنیکس ہیں, کچھ اس کی ایکسٹینشنز ہیں. تو ان چاروں ٹیکنیکس کی ہم بات کر لیتے ہیں. پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ ہر فری بلاک کے لیے ہم ایک بٹ سیٹ اسائڈ کر دیں. بٹ کی ویلیو اگر 0 ہو تو اس کا مطلب ہے بلاک یوز نہیں ہو رہا کورسپونڈنگ, اگر 1 ہے تو اس کا مطلب کورسپونڈنگ بلاک یوز ہو رہا ہے. تو ہر بلاک کے لیے جب ایک بٹ سیٹ کی جاتی ہے تو سارے بلاکس کے لیے ایک بٹ ویکٹر بن جائے گا, رائٹ, جس کو اگر انڈیکس کریں تو بٹ نمبر 0 وڈ ریپرزینٹ دا اسٹیٹس اور اسٹیٹ آف بلاک نمبر 0 آن دا ڈسک. بٹ 1 کا جو ویلو ہے اٹ وڈ انڈیکیٹ دا اسٹیٹ آف بلاک نمبر 1 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ساری بٹس کمبائنڈ آر کالڈ اے بٹ ویکٹر. تو بٹ ویکٹر ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو کیپ ٹریک آف فری بلاکس. یعنی اگر میں نے دیکھنا ہے کہ بلاک نمبر 107 کا کیا اسٹیٹس ہے, then I'll index this bit vector, go to the bit number 107 and see whether this is 0. If it is 0, it means it is unused. If it is 1, it means it's used. ٹھیک ہے, this is the concept of the bit vector technique. اس میں اب کتنی اسپیس ہم یوز کریں گے just to keep track of just to have what the size is of the bit vector. This depends on the number of blocks. جتنے بلاک ہوں گے ڈسک پہ اتنا سائز ہوگا بٹ ویکٹر کا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا سائز ہوگا فار اے ٹیپیکل فار اے گیون ڈسک ود دا گیون نمبر آف ڈسک بلاکس. دوسرا بلٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بلاک نمبر اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہو تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں. اس ایکسپریشن جو میں نے یہاں دیا ہے اس کو یوز کر کے آپ بلاک نمبر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں یہ دکھا رہا ہوں کہ اوور ہیڈ کتنا ہوتا ہے بٹ میپ کو مینٹین کرنے کا. تو اس میں ایک ایگزامپل ہے کہ بلاک سائز 4 کلو بائٹس ہے, ڈسک کا سائز 4 گیگا بائٹس ہے وچ از 40 into 230 بائٹس. تو کتنا اوور ہیڈ ہوگا فار دا بٹ میپ. تو اس میں ہم اوور ہیڈ کیسے نکال لیں گے, ٹوٹل نمبر آف بلاکس آپ نکال لیں کتنے ہیں
ہر بلاک کے لیے ایک بٹ ہوگی تو دیٹ وڈ بی دا اوور ہیڈ. اور وہ کیلکولیشن جب میں کرتا ہوں فار دس ایگزامپل تو اٹ کمز آؤٹ ٹو بی 1280 کلو بائٹس. ٹھیک ہے, وچ از ناٹ ٹو بیڈ. I mean 1.28 megabytes roughly to keep track of 40 gigabytes hard drive. ٹھیک ہے کہ کتنے بلاکس اس میں فری ہیں اور کتنے یوز ہو رہے ہیں. ایک اس کی جو امپورٹنٹ پراپرٹی ہے بٹ میپ کو یوز کرنے کی یہ ہے کہ جب ہم کنٹیگوس ایلوکیشن ٹیکنیک یوز کرتے ہیں تو بٹ میپ ٹیکنیک ہیلپس اس, کیونکہ لیٹس سے کہ اگر ہم نے 10 بلاکس ایلوکیٹ کرنے کنٹیگوس فار اے فائل, all we need to see is in the bitmap find where we have 10 or more contiguous zeros. تو یہ string matching کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ہو گیا بٹ میپ کو یوز کر کے کس طرح ہم فری اسپیس مینج کر سکتے ہیں. دوسری ٹیکنیک ہے لنک لسٹ. یعنی کرتے ہم یہ ہیں کہ ڈسک کے اوپر جتنے فری بلاکس ہیں ان کی لنک لسٹ بنا دیتے ہیں. دس از دا بیسک آئیڈیا. ٹھیک ہے, اٹس obviously not for contiguous allocation, رائٹ, کیونکہ ہمیں اگر کنٹیگوس بلاکس فائنڈ کرنے ہیں تو لنک لسٹ سے تو ہم نہیں فائنڈ کر سکتے, یا اٹس گوئنگ ٹو بی ایکسپینسو, تو اٹ از ناٹ گڈ فار کنٹیگوس ایلوکیشن. اب اس کا اوور ہیڈ کتنا ہوگا؟ جس طرح ہم نے بٹ میپ کا اوور ہیڈ نکالا, اسی طرح لنک لسٹ بیس بھی ٹیکنیک کا بھی ہم نکال سکتے ہیں اوور ہیڈ. وہ کیسے نکال لیں گے کہ سارے بلاکس نکال لیں کہ کتنے ٹوٹل بلاکس ہیں, اتنے دیٹ -1 نمبر آف پوائنٹر کا سائز جتنے ملٹی پلائڈ بائی دا نمبر آف بلاکس -1 دیٹ وڈ گیو یو دا اوور ہیڈ. ٹھیک ہے, سملر ٹو واٹ وی ڈیڈ فار بٹ میپ. فرق صرف یہ ہے کہ بٹ میپ کے لیے ہمیں ایک بلاک کے لیے ایک بٹ یوز کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے ایک بلاک کے لیے ایک ڈسک پوائنٹر یوز کرنا پڑے گا. تو دا اوور ہیڈ از گوئنگ ٹو بی مچ مور. ٹھیک ہے, پھر جب اسپیس ایلوکیشن کرنی ہوتی ہے, لیٹ سے 3 بلاک کی ضرورت ہے تو ہمیں 3 ڈسک ریڈز کرنی پڑیں گے. سو دس از ناٹ ریئلی اے گریٹ ٹیکنیک فار مینٹیننگ فری اسپیس. سو ٹپکلی بٹ میپڈ ٹیکنیک از یوز. اچھا, اگلی سلائڈ میں ایک ایگزامپل ہے اسی کی کہ فری اسپیس کو لنک لسٹ سے کیسے مینج کیا جاتا ہے, اور اس کی میں بات کر چکا ہوں کہ بیسیکلی دس از اے لنک لسٹ آف فری بلاکس آن دا ڈسک. نیکسٹ سلائڈ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ 2 اور ٹیکنیکس ہیں. ایک کو کہتے ہیں گروپنگ اور دوسرے کو کہتے ہیں کاؤنٹنگ. تو گروپنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ انسٹیڈ آف ہیونگ اے لنک لسٹ آن دا ڈیسک ہم سارے یہ پوائنٹرز کلیکٹ کر کے ایک بلاک میں رکھ لیتے ہیں, جسٹ لائک دا انڈیکس بلاک. ٹھیک ہے, فرق صرف یہ ہے کہ انڈیکس بلاک میں تو پوائنٹرز پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں فائل بلاکس کو, اس میں پوائنٹ کر رہے ہوں گے ٹو فری بلاکس. ٹھیک ہے, سو ایک طرح کا انڈیکس بلاک ہے جس میں پوائنٹرز پوائنٹ کر رہے ہیں فری بلاکس کو. اب سوال یہ ہے کہ بلاک کے سائز پہ اور پوائنٹر سائز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنے پوائنٹر سٹور کر سکتے ہیں ایک بلاک میں. تو اگر نمبر آف فری بلاکس اس سے زیادہ ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی کر سکتے ہیں کہ ملٹی لیول انڈیکسنگ ٹیکنیک جیسے کی تھی وہ کر سکتے ہیں, یا لنک لسٹ آف دیز بلاکس کہ پہلے اگر 512 پوائنٹرز ہیں اس بلاک میں تو پہلے 511 تو فری بلاکس کو پوائنٹ کر رہے ہیں, آخری جو ہے نیکسٹ بلاک کو پوائنٹ کر رہا ہے جس کے 511 فری بلاکس کو پوائنٹ کر رہے ہیں, اور آخری اگلے بلاک کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ہوگی, اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں گروپنگ. ٹھیک ہے, اگلی ٹیکنیک جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں کاؤنٹنگ. تو کاؤنٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح گروپنگ میں تو ایک انٹری جو ہے بلاک کی وہ پوائنٹ کرتی ہے فری بلاک کو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 فیلڈز ہوتے ہیں ایک انٹری کے. ایک ہوتا ہے کہ بلاک نمبر جو کہ فری ہے, اور دوسرا فیلڈ ہوتا ہے کہ اس بلاک نمبر سے شروع کر کے کتنے اور فری بلاکس ہیں. مثلا یہ کہ بلاک نمبر 20 جو اگر فری ہے اور 20, 21, 22, 23, 24 یہ 5 بلاک فری ہیں, تو انٹری کیا ہوگی 20 پہلا فری بلاک, اور 5 کنٹیگوس بلاکس فری ہیں, تو دوسرا فیلڈ ہوگا 5. سو 20 and 5. اسی طرح اگر بلاک نمبر 100 فری ہے اور اس کے بعد جا کے 15 بلاک فری ہیں تو ہمارا کیا ہوگا, اس کے کورسپونڈنگ انٹری کیا ہوگی اس ٹیبل میں 115 which is the number of contiguous blocks which are free. اس کو کہتے ہیں کاؤنٹنگ. اچھا, کاؤنٹنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کنٹیگوس ایلوکیشن کرنی ہے تو یہ ٹیکنیک پروبیبلی سب سے بہتر ہوگی آف مینیجنگ فری اسپیس, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر انٹری کے ساتھ ہمیں کتنے فری کنٹیگوس بلاکس اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ٹیکنیکس ہیں بیسیکلی فری اسپیس مینجمنٹ کی.
اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک چیز کو جس کو میں نے لاسٹ لیکچر میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ اسپیس ایلوکیشن کی ٹیکنیکس جو ہیں ان میں سے بہتر کون سی ہوگی ان ٹرمز آف آئی او آپریشنس. اس کی تھوڑی سی میں نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں, تھوڑی سی یہاں پہ کر لیتا ہوں کہ نمبر آف آئی او آپریشنز سچ ایز انسرٹنگ, ڈیلیٹنگ اینڈ ریڈنگ اے فائل بلاک نیڈیڈ فار دا ویریس ایلوکیشن اسکیمس. اسمپشنز یہاں پہ میں نے یہ رکھی ہیں کہ ڈائریکٹری بلاک, بٹ میپ بلاک, بٹ میپ جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ بلاکس میں ہو سکتا ہے, لیٹس اسیوم اٹ از ان ون بلاک, تو بٹ میپ بلاک اور انڈیکس بلاک جو ہے یہ سارے کے سارے مین میموری میں ہیں, لیکن ان کی ڈسک کاپیز بھی ہوتی ہیں. تو جب بھی مین میموری والی کاپی کو چینج ہوتی ہے تو اس کو کاپی کر دیا جاتا ہے ڈسک کے اوپر تاکہ ڈسک ورژن اور مین میموری کی ورژن دونوں سنکونائزڈ ہوں. اچھا, اب جو نمبر آف آئی او آپریشنز ہم کمپیوٹ کرنا چاہیں گے فار دا ویریس ایلوکیشن ٹیکنیکس وہ ورسٹ کیس اور بیسٹ کیس سینیریوز کے اندر ہوں گی. تو اب دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ کیا کیا انفارمیشن ہمارے پاس ہے اور کیا ہم نے کرنا ہے. اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ فائل سائز جو ہے وہ 100 بلاکس ہے اینڈ وی وانٹ ٹو انسرٹ اے بلاک آفٹر دا 50th بلاک. اس کے لیے آپ فائنڈ کریں کہ کنٹیگوس ایلوکیشن لیٹس سے ورسٹ کیس میں کتنے آئی او آپریشنز کی ضرورت ہوگی. اس کی بات میں نے پچھلے لیکچر میں کی تھی. لیٹس لک ایٹ اٹ اگین کہ 100 بلاکس کنٹیگوس ایلوکیٹ ہوئے ہیں فائل کو, 50th بلاک کے بعد میں نے انسرٹ کرنا ہے. ورسٹ کیس میں یہ ہے کہ فائل سے پہلے اور بعد میں کوئی فری بلاک نہیں ہے, تو ہمیں ایٹ لیسٹ 101 بلاک کی کنٹیگوس ڈسک اسپیس ڈھونڈنی ہے. سارے کے پہلے 50 بلاکس کو وہاں کاپی کرنا ہے, پھر نیا بلاک کاپی کریں گے, پھر باقی ریمیننگ 50 بلاکس کاپی کریں گے. تو کاپی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میموری میں ریڈ کریں اینڈ دین رائٹ دم بیک ٹو ڈسک. تو کتنے آئی او آپریشنز ہو جائیں گے جسٹ ٹو موو دس فائل اینڈ انسرٹ دا نیو بلاک. 100 بلاکس کی فائل ہے نا, تو 100 کو ریڈ کرنے, 100 کو رائٹ کرنے, نیا بلاک بھی درمیان میں رائٹ کرنے. 101 آپریشنز ہو گئے, سوری 100 ٹو ریڈ اینڈ 100 ٹو رائٹ, 200 پلس دا نیو بلاک رائٹ, سو 201. ڈسک اس کی جو ڈائریکٹری بلاک ہے وہ بھی چینج ہوگا کیونکہ اب فائل کا سائز ایک زیادہ ہو گیا, تو ڈائریکٹری بلاک بھی ہم نے ڈسک پہ کاپی کرنا ہے تاکہ مین میموری کی ورژن اور ڈسک کی ورژن ان سنک ہوں. تو کتنے آپریشنز ہو گئے 202. بٹ میپ بلاک بھی چینج ہو گیا کیونکہ ایک بلاک جو ہے پہلے ایمٹی تھا, اب اس پہ ہم نے نیا ڈیٹا ڈال دیا, رائٹ, دا نیو بلاک انسرٹیڈ. تو بٹ میپ بلاک بھی چینج ہو گیا, اس کو بھی ڈسک پہ کاپی کر دیں. تو کتنے ٹوٹل آپریشنز ہو گئے 203, رائٹ. اچھا, اب اسی کو اب دیکھ لیں کہ اگر انڈیکس ایلوکیشن ہو تو پھر کیا ہوگا. انڈیکس ایلوکیشن میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایک فری بلاک فائنڈ کر لینا ہے, اس پہ ڈیٹا رائٹ کر دینا ہے, سنگل رائٹ. اب انڈیکس بلاک چینج ہو جائے گا, رائٹ, کیونکہ اس کے پوائنٹرز جو ہیں پہلے 50 پوائنٹرز کے بعد نئے بلاک کی طرف پوائنٹر اسٹور کرنے اور باقی ریمیننگ شفٹ کر دینے بائی 1 پوزیشن. تو انڈیکس بلاک چینج ہو جائے گا, انڈیکس بلاک کو بھی رائٹ کرنا ہے. ڈائریکٹری انٹری چینج ہوگی فائل کی جب انڈیکس ایلوکیشن یوز کرتے ہیں, نہیں. کیوں؟ ڈائریکٹری انٹری ہوتی ہے فائل نیم اینڈ پوائنٹر ٹو دا انڈیکس بلاک. انڈیکس بلاک تو وہی رہا ہے نا, انڈیکس بلاک چینج ہوا ہے لیکن بلاک وہی ہے, ٹھیک ہے. سو ڈائریکٹری انٹری چینج نہیں ہوئی. بٹ میپ چینج ہوا ہے, یس, کیونکہ پہلے ایک بلاک فری تھا, اب اس میں ہم نے ڈیٹا رائٹ کر دیا ہے, بٹ میپ میں کورسپونڈنگ چینج ہوگی. تو بٹ میپ بلاک بھی چینج ہو گیا, اس کو بھی رائٹ کرنا ہے. تو ٹوٹل کتنے رائٹس ہوگی, نیا بلاک رائٹ کرنا, انڈیکس بلاک کیونکہ چینج ہوا ہے اس کو رائٹ کرنا, بٹ میپ بلاک چینج ہو گیا اس کو رائٹ کرنا, 3 رائٹس. کنٹیگوس میں کتنے 203, انڈیکس میں کتنے 3, لنکڈ میں کتنے ہوں گے. آپ نے 50th بلاک تک پہنچنے تو پہلے 49 بلاکس کو ریڈ کریں آپ, ٹھیک ہے. 50th بلاک کو بھی ریڈ کریں, 50th کے بعد ایک بلاک انسرٹ کرنا ہے تو اس کا پوائنٹر چینج ہوگا اور 51st جو نیا بلاک ہے اس میں پوائنٹر ہوگا ٹو دا نیکسٹ بلاک. تو نیا بلاک رائٹ کرنا, پہلے 50 بلاکس کو ریڈ کرنا, 51 آپریشنز ہو گئے. 50ویں بلاک کا نیکسٹ پوائنٹر چینج ہوگا, اس کو بھی رائٹ کرنا ہے, 52 ہو گئے. ڈائریکٹری بلاک جو ہے وہ چینج ہوگا کہ نہیں, فائل کا فرسٹ بلاک کا پوائنٹر وہی ہے, لاسٹ بھی وہی ہے, ڈائریکٹری انٹری چینج نہیں ہوئی. بٹ میپ بلاک چینج ہوگا, کیوں کہ پہلے ایک بلاک فری تھا اب یوز ہو رہا ہے, تو بٹ میپ بلاک کو بھی رائٹ کرنے. تو ٹوٹل آپریشنز کتنے ہو گئے
1 to write the new block, 50 to read the first 50 blocks to get the addresses of the next blocks and so on. 50 plus 151, 50th ब्लॉक को राइट करना क्योंकि उसका नेक्स्ट पॉइंटर चेंज हो गया 52, और बिट मैप ब्लॉक को राइट करना 53. तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए 53. यानी कंटिगुअस में 203, इंडेक्स में 3 और लिंक्ड में 53. तो कौन सा बेहतर हुआ इंडेक्स. सो इंडेक्सिंग टेक्निक यूजिंग इंडेक्स एलोकेशन इज द बेस्ट टेक्निक. ठीक है, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि यूनिक्स की जो एलोकेशन टेक्निक है दिस इज बेस्ड ऑन यूनिक्स और लिनक्स दोनों की, इट इज बेस्ड ऑन इंडेक्स एलोकेशन. उसमें कई लेवल्स हमने ऐड कर दिए एंड सो ऑन एंड सो. नाउ अगली अगर आप देख रहे हैं इस स्लाइड पे तो मैंने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ आई ऑपरेशंस नीडेड फॉर रीडिंग द 50th ब्लॉक, इंसर्टिंग वन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, डिलीटिंग 50th ब्लॉक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब आपको समझ आ गई कि करना क्या है, तो आई वुड लीव द रिमेनिंग ऑपरेशंस ऑन यू कि बाकी ऑपरेशंस के लिए फाइंड करने के कितने आए ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सेंड मी द ईमेल. अच्छा, अगली स्लाइड में मैं थोड़ी सी एक बिग पिक्चर आपको दे रहा हूं कि हमने देखना है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का काम क्या होता है. तो बिग पिक्चर ये है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसका काम होता है टू मेंटेन द फाइल सिस्टम, इट्स डायरेक्टरीज एंड कीप ट्रैक ऑफ फ्री सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, जिसकी बात हमने कर ली है. आईओ सिस्टम उसके नीचे होता है जिसका काम होता है टू प्रोवाइड डिवाइस ड्राइवर्स टू कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी डोंट हैव द टाइम, दिस इज गिवन इन चैप्टर 13 ऑफ द टेक्स्ट बुक. उसके नीचे होता है द सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. उसका काम होता है टू ऑप्टिमाइज द कंप्लीशन ऑफ आईओ टास्क्स by employing algorithms to facilitate efficient disk usage. इसकी डिस्कशन चैप्टर 14 में है. सारा चैप्टर 14 तो हम डिस्कस नहीं कर सकते. एक चीज उसमें से मैं डिस्कस करूंगा, वो है डिस्क स्केजुलिंग की. तो उसको देख लेते हैं कि डिस्क स्केजुलिंग क्या होती है. उससे पहले हम देखेंगे कि डिस्क स्ट्रक्चर क्या होता है. डिस्क स्ट्रक्चर तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि प्लेटर्स होते हैं, उनके ऊपर ट्रैक्स होते हैं, हर ट्रैक के ऊपर सेक्टर्स होते हैं, एंड वी हैव ए स्टैक ऑफ दीज, और हर प्लेटर की 2 सर्फेसेस होती हैं. तो जब हम ट्रैक्स देखते हैं एट वन पोजीशन ऑन ऑल द सर्फेसेस ऑफ ऑल द प्लेटर्स, तो उसको हम एक सिलेंडर कहते हैं. ठीक है जी. अच्छा, गिवन दैट इंफॉर्मेशन, अब ये स्लाइड में मैं ये कह रहा हूं कि डिस्क ड्राइव्स आर एड्रेस्ड एज लार्ज वन डायमेंशनल अरेज ऑफ लॉजिकल ब्लॉक्स. यानी हम सेक्टर्स की बात नहीं करते, लॉजिकल ब्लॉक्स की करते हैं. The smallest unit of transfer, usually 512 bytes, which is equivalent to a sector. The one-dimensional array of logical blocks is mapped into the sectors of the disk sequentially. Number 1, sector 0 is the first sector on the first track on the outermost cylinder. यानी सबसे बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका फर्स्ट ट्रैक का फर्स्ट सेक्टर जो है, दिस इज ब्लॉक नंबर 0. मैपिंग प्रोसीड्स इन ऑर्डर थ्रू दैट ट्रैक, यानी उसी ट्रैक पे जो अगला सेक्टर होगा वो ब्लॉक 1 होगा, उससे अगला ब्लॉक 2 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर निचली सरफेस पे चले जाते हैं, कंटिन्यू टू इंक्रीज ब्लॉक नंबर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन द रेस्ट ऑफ द ट्रैक्स इन दैट सिलेंडर, एंड देन थ्रू द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट. ठीक है जी. इस तरह यानी हमारे जो ब्लॉक नंबर्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. यानी आउटर मोस्ट सिलेंडर का ट्रैक 0 जो है वो ब्लॉक 0 है, उससे अगला सेक्टर 0 जो है ब्लॉक 0 है, उससे अगला सेक्टर 1 है, फिर सेक्टर जो है वो ब्लॉक नंबर 3 है, देन 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर उससे निचले वाली सरफेस पे चले जाते हैं, वहां पे इंक्रीज करते हैं ब्लॉक नंबर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर आके इससे अंदर वाले सिलेंडर पे जाते हैं, वी रिपीट द सेम थिंग. तो इस तरह 3 डायमेंशनल एड्रेस को हम 1 डायमेंशनल एड्रेस में चेंज कर देते हैं. अच्छा, डिस्क स्केजुलिंग में एक चीज होती है जिसको कहते हैं डिस्क एक्सेस टाइम, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं. एक होता है सीक टाइम और दूसरा होता है लेटेंसी टाइम या रोटेशनल लेटेंसी. तो सीक टाइम क्या होता है कि हेड को, डिस्क के हेड्स को जब मूव करना हो इन मूविंग हेड डिस्क्स, हेड को मूव करना हो टू द अप्रोप्रिएट सिलेंडर, तो जो टाइम लगता है उसको कहते हैं सीक टाइम. अब ये अप्रोप्रिएट सिलेंडर के ऊपर आगे हेड, अब जो ब्लॉक रीड करने वो यहां पे है, तो द प्लेटर इज गोइंग टू रोटेट, राइट, द स्पिंडल इज गोइंग टू रोटेट सो दैट द अप्रोप्रिएट ब्लॉक कम्स अंडर द हेड. इस रोटेशन के लिए जितना वक्त लगता है उसको क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम.
آن دی ایوریج لیٹنسی کتنی ہوگی؟ ہیف دا روٹیشن. ہو سکتا ہے یہ بلاک جو بلاک ریڈ کرنا ہے وہ ڈسک کے نیچے ہی ہو, رائٹ. ہو سکتا ہے اس سے امیڈیٹلی آفٹر ہو تو پوری ایک روٹیشن کرنی پڑے, آن دی ایوریج ہیف اے روٹیشن. تو لیٹنسی ٹائم اور جو سیک ٹائم اور لیٹنسی ٹائم, دیز آر دا ٹو میجر کمپونیٹس آف دا ڈسک ایکسس ٹائم. تیسرا ہوتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا, ہم کرتے یہ ہیں ڈسک شیڈولنگ میں کہ وی وانٹ ٹو مینیمائز دا سیک ٹائم. اگلی سلائڈ میں بتا رہا ہوں کہ ڈسک بینڈ وڈتھ کیا ہوتی ہے. ڈسک بینڈ وڈتھ از دا ٹوٹل نمبر آف بائٹس ٹرانسفرڈ ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ٹائم بٹوین دا فرسٹ ریکویسٹ فار سروس اینڈ دا کمپلیشن آف دا لاسٹ ٹرانسفر. So this is the bandwidth. And we can improve access time and bandwidth by scheduling the servicing of disk I/O requests in a good order. یعنی ہم ڈسک ایکسس ٹائم کو بھی امپروو کر سکتے ہیں اور بینڈ وڈتھ کو بھی ڈسک کی امپروو کر سکتے ہیں بائی سروسنگ دا ڈسک ریکویسٹس ان اے گڈ مینر. تو اس گڈ مینر کا کیا مطلب ہے کہ بائی یوزنگ این اپروپریٹ ایلگورتھم. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑے سے ڈسک اسکیجولنگ کے الگورتھمس. ٹھیک ہے جی. تو اگلی سلائڈ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ دیر آر سیورل الگورتھمس ایگزسٹ ٹو اسکیجول دا سروسنگ آف ڈسک آئی او ریکویسٹ, اینڈ سم آف دیم آر فرسٹ کم فرسٹ سرو, شارٹیسٹ سیک ٹائم فرسٹ, اسکین, سرکولر اسکین جس کو سی اسکین بھی ہم کہتے ہیں, لک, اینڈ دین سرکولر لک جس کو سی لک کہتے ہیں. اب یہ سارے الگورتھمس کو ڈسکس کرنے کا وقت تو نہیں ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ 4 الگورتھمس کی میں بات کر لوں ود ایگزامپلس. ایک ہوگا فرسٹ کم فرسٹ سرو, دوسرا ہوگا شارٹیسٹ سیک ٹائم فرسٹ, پھر ہوگا اسکین اینڈ دین سی اسکین. ٹھیک ہے, دین لک. فرسٹ کم فرسٹ سرو جو ہے اس کی ایگزامپل اگلی سلائڈ میں شو کر رہا ہوں. 3 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا جب بھی ہم کسی الگورتھم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے فار ڈسک شیڈولنگ. ایک تو یہ ہے کہ کیو جو ہے اس میں کون کون سے ہمیں سیکٹر نمبرز دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, کون سے ٹریک سلنڈر نمبر دیے گئے. سلنڈر نمبر 98, دین 183, دین 37, دین 122, دین 14, دین 124, دین 65, دین 67. ٹھیک ہے. کیو میں ان سلنڈرز کے لیے ریکویسٹس ہیں. کرنٹ ہیڈ پوزیشن ہے وہ ہے 50 سلنڈر نمبر 53 پہ. یہ 2 پیسز آف انفارمیشن ہوگی. تیسری یہ ہے کہ ہیڈ کی موومنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے. اس ایگزامپل میں اور اگلی ایگزامپل میں اسیوم کروں گا دس از گوئنگ فرام لیفٹ ٹو رائٹ. ٹھیک ہے. تو ایگزامپل میں آپ دیکھیں میں نے جو سلنڈر نمبرز ہیں 0 through 199, اسیومنگ دیر آر 200 سلنڈرز آن دس ڈسک. کرنٹ پوزیشن 53 ہے. ڈائریکشن آف موومنٹ از لیفٹ ٹو رائٹ. تو پہلی جو سروس ہوگی فرسٹ کم فرسٹ سرو میں وہ ہوگی فار ریکویسٹ فار سلنڈر 98. سو 53 سے ہیڈ موو کرے گا 98 کی طرف. اس کے بعد ریکویسٹ ہے 183 کی, پھر ہیڈ موو کرے گا فرام 98 ٹو سلنڈر نمبر 183, دین ٹو سلنڈر نمبر 37, دین ٹو 123, دین ٹو 14 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. تو یہ ہیڈ موو کر رہا ہے from one cylinder to the next cylinder, right? تو total head movement کتنی ہوگی to serve all of these requests if we are following first come first serve. اگر سارا ایڈ اپ کریں تو this would be a total movement of 640 cylinders. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا first come first serve. اگلا ہے shortest seek time first, یعنی ہیڈ کو ہم کرنٹ پوزیشن سے اس سلنڈر کی ریکویسٹ پہ لے کے جائیں گے جس کی ڈسٹینس جو ہے from the current position is the minimum. So this is similar to the shortest job first. اور اسی لیے اس میں starvation کا بھی ایشو ہوگا کیونکہ ہم کرنٹ پوزیشن سے اس ریکویسٹ کی طرف جائیں گے جو قریب ترین ہو. تو اگر ایک پوزیشن جس پہ بھی ہم ہوں اس سے قریب ترین ریکویسٹ آتی جائیں تو جو فار آف ریکویسٹ ہوگی فار اوے اس پہ جانے کے لیے اس کو اسٹارو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سو دس از دا بیسک آئیڈیا. اسی پچھلی کیو کو اگر دیکھ کے اسی طرح موومنٹ آف ہیڈ گوئنگ فرام لیفٹ ٹو رائٹ اور کرنٹ پوزیشن سلنڈر 53 اگر ہو تو ٹوٹل موومنٹ جو ہوگی وہ ہوگی ان دس کیس 236 سلنڈرز کی. وہ کس طرح ہوگی اگلی سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کرنٹ ہیڈ جو ہے کرنٹلی 53rd سلنڈر پہ ہے.
شارٹیسٹ سیک ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ کو کم سے کم موومنٹ کرنی پڑے, تو اس کے لیے کس سلنڈر کی ریکویسٹ کو سرو کرنا چاہیے جو 53 کے قریب ترین ہو. تو ساری کیو کو اگر آپ دیکھیں تو 65 سلنڈر پہ جو ریکویسٹ ہے وہ قریب ترین ہوگی, اس لیے اس کو پہلے سرو کرے گا. جب 65 کو کر چکے گا پھر اس کے قریب ترین ہوگی 67 والی, تو اس کو سرو کرے گا. اس کے بعد جو قریب ترین ہوگی وہ 37 کی ہوگی, پھر 14 کی ہوگی, پھر 98 کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ساری موومنٹ کو اگر ہم ایڈ کر دیں تو یہ آ جائے گا 236 سلنڈرز. اچھا, یہ تو ہو گیا شارٹیسٹ سیک ٹائم فرسٹ. بائی دا وے, شارٹیسٹ سیک ٹائم فرسٹ ڈز ناٹ نیسسریلی گیو یو دا بیسٹ پرفارمنس. اسی ایگزامپل میں اگر 53 سے پہلے 37 پہ ہم جائیں اینڈ دین موو آن فالو دا شارٹیسٹ سیک ٹائم فرسٹ, اس کیس میں ہمیں کم سے کم سیک ٹائم ملے گا وچ وڈ بی 208. تو اس لیے شارٹیسٹ سیک ٹائم فرسٹ از ناٹ دا بیسٹ الگورتھم ان لائک دا شارٹیسٹ جاب فرسٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اسکین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکین میں بیسیکلی اٹس ویری سمپل. وی گو فرام دا کرنٹ ہیڈ پوزیشن فالوئنگ دا ڈائریکشن آف موومنٹ all the way to the end of the disk, the last cylinder, move back, and in both cases serve the requests on the way. یعنی کرنٹ ہیڈ پوزیشن سے موو کر رہے ہیں ایک ڈائریکشن میں, جتنی ریکویسٹ آ رہی ہیں سرو کریں, اینڈ آف دا لاسٹ سلنڈر پہ چلے جائیں, وہاں سے واپس آئیں, جتنی ریکویسٹ آ رہی ہیں وہ سرو کریں. تو دس از دا بیسک آئیڈیا. اگر یہ کریں, اب اس کیس میں اگر آپ سلائڈ میں دیکھیں تو میں نے اسیوم کیا کہ ڈائریکشن آف ہیڈ موومنٹ از گوئنگ فرام رائٹ ٹو لیفٹ. تو اس 53rd سے پہلے 37 سلنڈر کی ریکویسٹ سرو کریں گے, پھر 14 کی, پھر ویل گو آل دا وے ٹو 0 اینڈ دین موو رائٹ, سرو ریکویسٹ سلنڈر 65, دین سلنڈر 67 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. سو دس از دا کانسپٹ آف اسکین. سی اسکین کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو این ایگزامپل بٹ جسٹ شو یو وٹ اٹ مینس. سی اسکین کا یہ ہے کہ ایک طرف آپ جا رہے ہیں, سرو کر رہے ہیں ساری ریکویسٹ, اینڈ پہ چلے گئے ہیں, لیٹس سے گوئنگ رائٹ ٹو لیفٹ, یو گو ٹو سلنڈر 1, دین یو گو آل دا وے ٹو دا ادر اینڈ آف دا ڈسک, ناٹ سرونگ اینی ریکویسٹ. پھر دوسری طرف آئیں گے تو پھر ریکویسٹ سرو کریں گے. یعنی جو ریکویسٹ سرو ہوتی ہیں وہ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتی ہیں. دس از دا کانسپٹ آف سی اسکین. اچھا, اسی ایگزامپل کو لے کے آپ دیکھ لیجیے گا کہ کتنی ٹوٹل ہیڈ موومنٹ ہوگی. دس وڈ بی مور دین اسکین. اچھا, لک ایلگودم جو ہے وچ از پروبیبلی ون آف دا بیسٹ ایلگودمس, اس میں یہ ہے کہ ہے بالکل اسکین کی طرح, یعنی ڈائریکشن آف موومنٹ پہ چلتے جائیں, سرو کرتے جائیں ریکویسٹ کو, لیکن یو ڈونٹ گو آل دا وے ٹو دا ایکسٹریم, یعنی آخری سلنڈر کی طرف نہیں آپ جائیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ کی آخری ریکویسٹ اس ڈائریکشن میں سرو ہو گئی ہے, وہیں سے آپ دوسری ڈائریکشن میں موو کریں گے اینڈ یو ول سرو دا ریکویسٹ آن دا وے. اس سائڈ میں یو وونٹ گو آل دا وے ٹو دا لاسٹ سلنڈر, بٹ جون سی ریکویسٹ آپ کی آخری ہے اس کو سرو کر کے دین یو ول موو ان دا ادر ڈائریکشن سرونگ ریکویسٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. اب لک کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اچھا, لک کو میں نے ایکسپلین کر دیا اگلی سلائڈ میں, جو ساری چیزیں لکھی ہیں, آئی آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دیم. یہ ایگزامپل ہے نیکسٹ سلائڈ میں. اگین اسیومنگ دا ہیڈ گوز فرام سلنڈر 53 ٹو لیفٹ. سو پہلے ریکویسٹ 37 کو سرو کرے گا, پھر 14 کو, اینڈ دین دا ہیڈ از گوئنگ ٹو گو ٹو دا ادر ڈائریکشن سرونگ ریکویسٹ ایٹ سلنڈر 65, دین 67, دین 98 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ان کیس آف اسکین ہیڈ کنٹینیو ٹو موو فرام 14 ٹو 0 اینڈ دین ریورسڈ. لک کے کیس میں کہتا ہے کہ لک ہیڈ, سی اف یو ہیو اینی ریکویسٹ, اف یو ڈو دین اونلی موو ان دس ڈائریکشن, ادر وائز ریورس دا ڈائریکشن. تو اس کیس میں ٹوٹل ہیڈ موومنٹ اسکین سے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اینڈ یو کین کم اپ ود واٹ دا ٹوٹل ہیڈ موومنٹ از ان دس کیس. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ جو سیکنڈ اسٹوریج مینجمنٹ کے ایشوز ہم اس کورس میں ڈسکس کرنا چاہتے تھے, ان پرٹیکولر کہ ڈسک کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, اس میں لاجیکل بلاک کا کیا کانسیپٹ ہے, اینڈ دین دا ڈسک اسکیجولنگ ایلگودمس کی بات کر لی. اس کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ اس لیکچر میں جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ پرائمریلی ہیں کہ اسپیس ایلوکیشن ٹیکنیکس کی ہم نے بات کی, جو تھوڑے سے ایشوز رہ گئے تھے انڈیکس ایلوکیشن کے, وہ ہم نے بات کی. پھر ہم نے یونکس اور ڈاس میں اسپیس ایلوکیشن ٹیکنیک کی بات کی. پھر فری اسپیس مینجمنٹ کی بات کی, بٹ میپڈ بیسڈ فری اسپیس مینجمنٹ,
لنک لسٹ بیسڈ فری اسپیس مینجمنٹ, گروپنگ بیسڈ فری اسپیس مینجمنٹ اور کاؤنٹنگ بیسڈ فری اسپیس مینجمنٹ. اس کی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ود ایگزامپلس. اس کے بعد ہم نے ڈسک اسٹرکچر اور اسکیجولنگ کی بات کی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ڈسک اسٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے اور ڈسک اسکیجولنگ کا کانسیپٹ کیا ہے. اور اسی زمرے میں ہم نے دیکھا کہ ڈسک ایکسس ٹائم کیا ہوتا ہے. اٹ از اے کمبینیشن آف اٹس اے کلیکشن آف سیک ٹائم, لیٹنسی ٹائم اینڈ ڈیٹا ٹرانسفر ٹائم. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈسک بینڈ وڈتھ کیا ہوتی ہے. اور آخر میں نے یہ کہا کہ وی کین آپٹیمائز دا ڈسک ایکسس ٹائم اینڈ بینڈ وڈتھ بائی یوزنگ اے پراپر اسکیجولنگ ایلگودم. تو پھر ہم نے کچھ اسکیجولنگ ایلگودمس کی بات کی جس میں فرسٹ کم فرسٹ سرو, شارٹیسٹ سیک ٹائم فرسٹ, اسکین اور لک ایلگودمس کی ڈسکشن کی ود ایگزامپلس. اور میں نے بتا دیا کہ سرکولر اسکین اور سرکولر لک, جن کو سی اسکین اور سی لک بھی کہتے ہیں, وہ کس طرح کام کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی. اب دیکھ لیتے ہیں کہ کورس میں ہم نے کیا کیا باتیں کی. کورس کو ان اے سینس کورس کو ریکیپ کر لیں. تو لائک دس کہ آل گڈ تھنگس ہیو ٹو کم ٹو این اینڈ. تو یہ کورس بھی اپنے آخری دموں پہ ہے ایز دے سے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں نے ایک ڈسکشن کی تھی کہ آپریٹنگ کمپیوٹر سسٹم کا کیا کام ہے. تو اس میں نے کہا تھا کہ کمپیوٹر سسٹم کا بیسک کام یہ ہے کہ ایک پروگرام کو رن کرنا. اور اس وقت میں نے آپ کو ایک ڈسکشن, پورے لیکچر تقریباً لگ گیا تھا بتانے میں کہ کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں ایک پروگرام کو رن کرنے کے لیے. اور اگر ملٹیپل پروگرامز رن کرنے ہیں تو پھر کیا ایشوز ہوں گے. ملٹیپل رننگ پروگرامز نے آپس میں کوآپریشن کرنی ہے تو اس کے کیا ایشوز ہوں گے. تو اس وقت آئی ایم شیور اٹ ڈنٹ میک مچ سینس ٹو یو, رائٹ. لیکن اب ہیونگ گون تھرو آل دوز ٹاپکس, اب آئی ایم شیور کہ یو ول ریئلائز واٹ دیٹ ڈسکشن واز آل اباؤٹ. تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سارے ٹاپکس جو ہم نے کور کیے, جو کہ ضروری تھے کور کرنے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے ایک پروگرام رن کرتا ہے, کس طرح ملٹیپل پروسیسز رن کر سکتے ہیں سسٹم پہ, کس طرح پروسیسز کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ڈیڈ لاکس ہو سکتے ہیں سسٹم میں, کس طرح جب ایک فائل کریٹ ہوتی ہے فار این ایکسیکیوٹیبل اور ڈیٹا فائل تو اسپیس کیسے ایلوکیٹ ہوتی ہے, کس طرح فائلز کو ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں, فائل آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں, ڈسک کو کیسے مینج کیا جاتا ہے, آل دیٹ گڈ اسٹف. ٹھیک ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کورس میں ہم نے کیا کیا. تو جیسے کہ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وی اسٹارٹیڈ ود او ایس سروسز اینڈ اسٹرکچرز, پروسیسز اور تھریڈس کی بات کی, پروسیس اسکیجولنگ کی بات کی کافی ڈیٹیل میں, کنکرنٹ پروسیسز کی بات کی کہ کنکرنٹ کوآپریٹنگ پروسیسز کیا ہوتے ہیں, کیا ان کے ایشوز ہیں. اسی زمرے میں ہم نے بہت سے سنکرونائزیشن ٹیکنیکس کی بات کر لی, انکلوڈنگ سیمافورس, پن لاکس اینڈ ویریس سافٹ ویئر سولوشنز فار سالونگ دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. اس کے بعد ہم نے بات کی ڈیڈ لاکس کی. کمپیوٹر سسٹم میں ڈیڈ لاکس کیا ہوتے ہیں, کس طرح کیا ریکوائرڈ کنڈیشنز ہے فار ڈیڈ لاک ٹو اکر, ڈیڈ لاک اوائڈنس کیا ہوتی ہے, ڈیڈ لاک پریونشن کیا ہوتی ہے, ٹو لیٹ ڈیڈ لاکس اکر اینڈ برنگنگ دا سسٹم آؤٹ آف ڈیڈ لاکس, وہ کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کافی وقت لگایا ورچوئل میموری پہ, یعنی میموری مینجمنٹ کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی, پیجنگ, سیگمنٹیشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ورچوئل میموری کی آپ نے بات سنی ہوگی کہ جی ورچوئل میموری کوئی چیز ہوتی ہے, اس کی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ پیجنگ, سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے. ورچوئل میموری ان پرٹیکولر بیسڈ آن ڈیمانڈ پیجنگ ورچوئل میموری کیا ہوتی ہے, کیا اس کے ایشوز ہیں, پیج فالٹ کیا ہوتا ہے, کیوں پیج فالٹ برا ہے, کس طرح پیج فالٹ ریٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں, تھریشنگ کیا ہوتی ہے, تھریشنگ کو کیسے ختم کرتے ہیں, کیسے تھریشنگ کو پریونٹ کرتے ہیں, آل دا ریلیٹڈ ایشوز ود میموری مینجمنٹ اینڈ ورچوئل میموری, ان کی ڈسکشن کی. فائنلی ہم نے بیسیکلی 3 ٹاپکس کو وی ڈنٹ سی دیم ان گریٹ ڈیپتھ, لیکن ان کی ڈسکشن کی کہ یوزر ویو آف فائل سسٹم یعنی فائل سسٹم انٹرفیس کی بات کر لی, اس میں ڈائریکٹری اسٹرکچرس کی بات کر لی, ڈائریکٹری ہائرارکی کی بات کر لی. پھر اس کے بعد ہم نے فائل سسٹم امپلیمنٹیشن کی بات کی, ان پرٹیکولر فائل اسپیس ایلوکیشن ٹیکنیکس کی اور فری اسپیس مینجمنٹ کی بات کی. اور آخر میں تھوڑی سی بات کر لی ڈسک اسٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے, اور ڈسک ریکویسٹ جو آتی ہیں, اور اگر ڈسک ڈرائیور بزی ہے یا ڈسک کنٹرولر بزی ہے تو ان کو کیو اپ کر دیا جاتا ہے, دین ہاؤ ڈو وی اسکیجول دیم, اس کی بات کر لی. تو یہ تھا آخری ٹاپک جو ہم نے اس کورس میں ڈسکس کیا. آئی ایم ہوپنگ دیٹ یو ہیو لرنڈ انف
about operating systems, and in particular جو میں نے اپنی ساری ڈسکشنز میں کنٹینیوسلی یونکس اور لینکس اینڈ اوکیجنلی آف ونڈوز اینڈ ڈاس کی ڈسکشن لے کے میں آیا, یو ہیو گاٹن گڈ پرسپیکٹو آف دا ایکچوئل آپریٹنگ سسٹمز in the context of various topics that we discussed. So I hope that with that, and also introduction of various Unix system calls for, process related system calls, thread related libraries and all that, you are prepared to take on some of the advanced courses. So where do we go from here? یعنی کیا آپ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد؟ اس کی میں نے 3 چیزیں اگلی سلائڈ میں لکھ دی ہیں کہ ایڈوانسڈ آپریٹنگ سسٹمز, سسٹم پروگرامنگ اینڈ لینکس کرنل پروگرامنگ. اچھا, آپ پرٹیکولرلی کیا کرتے ہیں؟ دس وڈ ریئلی ڈپینڈ آن واٹ یور کریکولم الاؤز, یا آپ کا اپنا شوق کیا ہے. اگر آپ ایڈوانسڈ آپریٹنگ سسٹم کا کورس لیتے ہیں تو اس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل آئی او سسٹمس کی, آپ کر سکتے ہیں اسٹوریج مینجمنٹ سسٹمس کی, نیٹورک اسٹوریج سسٹمس کی, نیٹورک فائل سسٹمس کی سچ ایز NFS, ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم اسٹرکچر کی بات کر سکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹیڈ کوآرڈینیشن کی بات ہو سکتی ہے جس میں ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسز کی سنکرونائزیشن کی بات کر سکتے ہیں, کلاک سنکرونائزیشن کی بات کر سکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیڈ لاک پریونشن کی بات ہو سکتی ہے, یہ جنرل ایشوز ریلیٹڈ ٹو ڈیڈ لاکس اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز. یا آپ پروٹیکشن سسٹمز کی بات بھی کر سکتے ہیں, اسپیسیفک آپریٹنگ سسٹم سچ ایز یونکس, لینکس, ونڈوز NT, ونڈوز 2000, ان کے اوور آل بگ پکچر لینے کے لیے ویریس کمپوننٹس کی بات کر سکتے ہیں, نیٹورک پروگرامنگ کی بات کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہے اگر آپ ایڈوانسڈ آپریٹنگ سسٹمز کا کورس لیتے ہیں. آپ کے کریکولم میں ایک کورس آئی بلیو ہے کہ سسٹم پروگرامنگ کا. گڈ وے ٹو ٹیچ سسٹم پروگرامنگ وڈ بی ٹو ٹیچ اٹ بیسڈ آن یونکس اور لینکس. ٹھیک ہے, سسٹم پروگرامنگ میں پرائمریلی آپ یہ کرتے ہیں, یو لرن دا کالز and you use them by writing programs to interact with the kernel and get information about various kernel data structures such as process related data structures, file related data structures, thread related data structures agar kernel level threads ہیں آپ کے, and things like that. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو آپ لرن کریں گے if you take the course in system programming. I believe I've taught you enough about some of the system programming concepts and have given you some insight into the various operating system data structures in Unix and Linux based systems, that one avenue that you can take from here is the joys of Linux kernel programming. Us ke liye I'm sure ki in the near future there won't be any course offered. There are very, very few places in Pakistan, if any, where such a course is offered, but this is one avenue that you can pursue on your own. So these are the various options that you can follow now. These are the various directions you can take. I would leave you here. I do wish you well in your noble endeavors and a very happy, prosperous and meaningful life. May Allah be with you. Assalamu alaikum.